BBC اردو کے فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک، اور میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں، جہاں سے اب سے کچھ دیر پہلے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے میں فرد جرم کی جو کارروائی ہے وہ مؤخر کر دی ہے۔ اور یہ عدالت نے یہ کارروائی اس لیے مؤخر کی ہے کہ عمران خان خود روسٹم پر آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کی تصدیق کریں یا عدلیہ کو پریشرائز کریں، لیکن اگر عدالت یہ کہتی ہے تو وہ اس خاتون جج کے پاس جانے کو تیار ہیں جن کو عدالت کے بقول انہوں نے دھمکیاں دی تھی، اور ان سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہیں۔ تو عدالتی کارروائی پہ جانے سے پہلے یہاں کی میں صورتحال بتا دوں کہ یہاں پر جو تیسری پیشی تھی اور اس میں بھی جو مارکیٹیں ہیں وہ ساری بند تھیں۔ 700 سے زائد لوگ جو تھے پولیس اہلکار وہ یہاں پر تعینات تھے، اور اگر میں کمرہ عدالت کے باہر کی بات کروں تو صرف انہی لوگوں کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت دی گئی تھی جن کے نام رجسٹرار آفس کی طرف سے جو ایک لسٹ جاری کی گئی تھی اس میں شامل تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر نائب چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی، جب وہ بھی کمرہ عدالت میں داخل ہونے کی کوشش کی انہوں نے پولیس اہلکاروں نے روک دیا اور یہ کہا کہ چونکہ ان کا نام لسٹ میں نہیں ہے تو وہ نہیں جا سکتے۔ تاہم جب وہ رجسٹرار آفس کے دفتر گئے اور وہاں سے انہوں نے اپنا کارڈ بنوایا، اور جب تک وہ کارڈ لے کے اندر آئے تو اس وقت تک عدالتی کارروائی جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ آج عدالت میں کیا ہوا، بہت چیزیں تھیں، اگرچہ کہ مختصر کارروائی ہوئی لیکن بہت سی چیزیں اس میں ہوئی تھی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب جو کہ اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں۔ ثاقب یہ بتائیے کہ آپ تینوں ہیئرنگز پہ موجود رہے، پہلی جو 2 ہیئرنگز تھیں اس میں اور آج کی جو ہیئرنگ تھی اس میں جو باڈی لینگویج تھی عمران خان کی، اس میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ پہلی 2 ہیئرنگ اور آج کی ہیئرنگ میں باڈی لینگویج میں فرق یہ تھا کہ آج ڈو اور ڈائی مطلب یہ تھا ان کا کہ انہوں نے حتمی طور پر کوئی سٹیپ لینا ہے۔ اگر تو آپ نے کیس کو فیس کرنا ہے تو آپ ٹھیک ہے، چارج فریم ہوگا اور اس کے بعد کیس آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ نے معافی مانگنی ہے تو آپ نے ایک چوز کرنا تھا ایک چیز کو۔ تو پچھلی جو 2 سماعتیں تھیں وہ بنیادی طور پر اگر میں بالکل عام الفاظ میں کہوں تو وہ ٹیسٹر تھے جو پی ٹی آئی یا ان کی لیگل ٹیم جو عمران خان صاحب کی ہے وہ انہوں نے لگانے کی کوشش کی۔ پہلا ٹیسٹر جو ہے وہ مختلف تھا، بہت ہی مختلف تھا، ایک لمبا چوڑا جواب تھا اس میں عدالتی جو بینچ تھا اس پر بھی سوال اٹھایا گیا تھا کہ یہ بینچ سماعت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کہی گئی تھیں، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک چائے کی جو سٹنگ تھی وہاں بیٹھ کر اگر ججز یہ طے کر رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے تو پھر تو معاملہ وہ ججز سن ہی نہیں سکتے کہ وہ اپنے مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ یہ پہلا جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پہلا جواب تو انتہائی وہ اس قسم کا تھا کہ صرف اس میں یہ تھا کہ اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے تو ہم یہ الفاظ واپس لے لیتے ہیں۔ پر دوسرا جواب مطلب پہلا ٹیسٹر کامیاب نہیں ہوا، اب دوسرے ٹیسٹر پہ وہ آگے۔ دوسرا جواب جو ہے انہوں نے اس میں تھوڑا سا مختلف کیا، وہاں انہوں نے کہا کہ ہم ریگریٹ کرتے ہیں، اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے تو ہم ریگریٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی کافی چیزیں تھیں، لیکن کورٹ نے اس میں جو امائکس سے انہوں نے بھی کہا کہ یہ کورٹ جو ایکسیپٹ کر لے، لیکن ججز اندر گئے، 5 منٹ کے بعد باہر آئے، انہوں نے کہا آپ کا یہ جواب ہم مسترد کر رہے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب کے پاس 2 ہی رستے تھے، یا وہ معافی مانگتے ڈائریکٹ، اور یا یہ ہے کہ جو کیس ہے اس کو فیس کرتے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے معافی کا رستہ استعمال کیا ہے، لیکن ابھی بھی کیس ختم نہیں ہوا۔ 3 اکتوبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب اس معافی میں لکھتے کیا ہیں، کیا آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے معافی کو کہ نہیں یہ ہوا اور یہ ہوا؟ کیونکہ پچھلی سماعت آپ کو یاد ہو تو کورٹ جو ہے وہ حامد خان صاحب سے باقاعدہ مکالمہ ہو رہا تھا کہ آپ ایکسپلین یا جسٹیفیکیشن کیوں دے رہے ہیں، آپ کے خلاف جو کرمنل کنٹیمپٹ ہے یہاں آپ نے جسٹیفائی نہیں کرنا، کہ ایکسپلین نہیں کرنا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا وجہ تھی۔ آپ نے آپ کے پاس جو رستہ ہوتا ہے وہ انکنڈیشنل اپولوجی کا ہے، جہاں پہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ اب 3 اکتوبر ہے، 3 اکتوبر کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا آؤٹ کم نکلتا ہے، کس قسم کا وہ جواب دیتے ہیں، مختصر جواب ہوگا یا اس میں بھی کوئی وضاحت ہوگی۔ تو آج کی جو ان کی جو باڈی لینگویج کا جو ان کا ذکر ہو رہا ہے، آج ان کی آواز میں وہ کھنک نہیں تھی جو کہ کبھی جلسوں میں یا دوسروں میں نظر آتی ہے، سننے کو ملتی ہے۔ آج وہ بڑی ایسے تھا جیسے وہ کچھ ان کی آواز میں کچھ لرزش اس طرح کی مجھے تو نظر آ رہی تھی۔ آج کی عمران خان صاحب کی جو باڈی لینگویج اور الفاظ اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ گھن گھرج نہیں تھی، اس کے پیچھے جو میں نے چیز دیکھی ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑے کیلکولیٹڈ الفاظ بولے ہیں۔
عمران خان صاحب کو مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو لیگل ٹیم ہے اس نے باقاعدہ طور پر ان کو یہ کہا ہوا تھا کہ آپ نے بولنا کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے خان صاحب بات شروع کرتے ہیں اور تمہید باندھتے باندھتے ایک بڑی لمبی جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں, لیکن انہوں نے کیلکولیٹڈ بات کی کہ 26 سال میں نے رول آف لا کے لیے کام کیا ہے اور یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ عدلیہ کے خلاف ایسی بات کروں اور میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں, معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. یہ 6-7 جملے تھے جس میں انہوں نے پورا اپنا کیس جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھ دیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو ان کی لیگل ٹیم تھی, سلمان صفدر یہاں کے کورٹ روم میں جب آئے عمران خان صاحب تو ان کو وہ بتا بھی رہے تھے, کچھ الفاظ بتا رہے تھے. رات کو بھی ہمارے سورسز سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رات کو ہماری اسپیشل میٹنگ ہے, آج صبح دن کو بھی میٹنگ ہوئی, اس میں وہ الفاظ جو تھے ان کو جو ہے وہ خاص طور پر وہ بتایا گیا خان صاحب کو کہ یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں, اور وہی ہوا, وہی الفاظ استعمال ہوئے. اور اس کا اثر جو ہے ہم نے دیکھا, بینچ نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 3 اکتوبر کو آپ کیا لے کے آتے ہیں. اچھا, یہ لیگل ٹیم کی بات کی تو لیگل ٹیم کے بارے میں انہی کے جو نائب صدر ہیں فواد چودھری, وہ تو انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ عدالت اور عمران خان کے درمیان ہے تو یہ کوکو کوڑوں کی طرح یہ کیوں پیش ہو جاتے ہیں. تو یہ پھر یا تو پھر ان کے اپنے لیگل ٹیم جو ہے وہ الگ ہے اور پارٹی کی جو لائن ہے وہ الگ ہے. اب پارٹی اور لیگل ٹیم کی لائن پہ جانے سے قبل میں یہ کہوں گا کہ جو فواد چودھری ہیں اور حامد خان صاحب, ان کی آپس میں ایک بیان بازی ماضی میں ہم نے دیکھی ہے کہ جو حامد خان صاحب ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں کہیں, اور ابھی آپ ایک جو ہے وہ اس کی سٹیٹمنٹ کی بات کریں, میرے خیال 3-4 ایسی سٹیٹمنٹس ہیں اس ڈیورنگ کنٹمپٹ پروسیڈنگ جو پینڈنگ ہے یہاں پہ. تو حامد خان صاحب کے حوالے سے فواد چودھری جو ہے وہ اظہار خیال کر چکے ہیں, بلکہ رات کو ایک میں ویڈیو چھوٹی سی سن رہا تھا تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ معاملہ کنٹیمنر اور کورٹ کے درمیان ہے. تو یہ وکیل صاحب کہاں سے آ گئے؟ تو وہ بنیادی طور پر تھوڑا سا ان کو ڈیگریڈ کر رہے تھے حامد خان صاحب کو. تو اب ان میں ظاہری سی بات ہے وہ ایک پیج پہ تو نہیں ہے, اس سے تو یہ لگا کہ ایک پیج پہ نہیں ہے. اور فواد چودھری صاحب سینئر لیڈر ہیں پارٹی کے, وہ کسی پروسیڈنگ میں بھی نہیں آئے, تو اٹ مین کہ جو لیگل ان کی ٹیم ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. بہت شکریہ. آج کی پروسیڈنگ جو ہے وہ تقریباً وہ ختم ہو گئی تھی. اب 3 اکتوبر کو اس کی دوبارہ ہیئرنگ ہوگی جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا جو وہ لکھ کے دیں گے عمران خان ایفیڈیوٹ اس کو عدالت تسلیم کرتی ہے یا نہیں. عمران خان کے بارے میں جو ان کے خلاف عدالتی کارروائی ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی, کیونکہ جو اسی ایڈیشنل سیشن جج کو جنہوں نے دھمکی دی تھی, اگرچہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی وہ انسداد دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں, لیکن انہیں جو دوسری دفعات ہیں ان کے تحت ان کو دوبارہ ضمانت کے لیے مقامی عدالت میں جانا پڑے گا. اب وہ کب جائیں گے اس کے بارے میں نہ تو ان کے جو لیگل ٹیم ہے وہ کچھ بتا رہی ہے اور نہ پی ٹی آئی کے جو سورسز ہیں وہ کچھ بتا رہے ہیں. تو فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیلات جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ آئیے, پتہ ہے bbcurdu.com.